نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ بیت المقدس۔ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال ہے، اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، ایک دن میں 50,000 مریض کس نبی کے پاس جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ ایک بھی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ 60 مسکینوں کا کھانا۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ سوال ہے، شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ سوال ہے، عرب میں اسلام سے قبل کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب ہے 5۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ سوال ہے، قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔
سوال ہے قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب ہے یقینی ہے۔ کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ کون سی انجیل صحیح انجیل کے قریب سمجھی جاتی ہے؟ انجیل متی۔ لباس کو کس طرح پہننے سے دولت قریب آتی ہے؟ پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب ہے مچھروں کے عذاب سے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔ طوفان نوح کس تاریخ کو ظہور پذیر ہوا؟ اسلامی تاریخ کے مطابق بتائیں۔ 2 رجب کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ تربوز سبزی ہے یا پھل؟ تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تینوں بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا کیا نام ہے؟ خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا نام باب التوبہ ہے۔ سوال ہے سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟
جواب ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب ہے کبوتر نے۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھہرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت رہا؟ ہوائے تند کا عذاب 8 دن 7 راتیں رہا۔ کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال ہے کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی۔ ان کے مرگھٹ یا قبر پر، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں، یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال ہے جب ہر چیز کا سایہ اپنے قد کے برابر ہے تو کس وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے؟ جواب ہے نماز ظہر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ یمن کے حکمران ابراہا نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے زمزم کا بند کنواں کس نے کھول کر جاری کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔ سوال ہے صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال ہے عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے کس فرد نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ ریکارڈ۔ سوال ہے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟
جواب ہے اس نے ایک عالیشان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی۔ لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ سوال ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحے اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اسی طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی؟ 188 بستیاں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے یہودا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو سنایا تھا؟ اپنے والد کو۔ دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد کہاں بنی ہے؟ استنبول، ترکی میں۔ سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ سوال ہے عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ جواب ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟
جواب ہے قرآن کی 26 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تیار کی؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے بغلی قبر تیار کی۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔